ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام و ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی جلوخار، صدر اجلاس، ناظم اسٹیج اور اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، سامعین اعلان، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج تاریخ 22 شعبان المنظم 1446 کے مطابق 21 فروری سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ محمودیہ کے زیر مدرسہ محمودیہ ہریش پور ضلع کٹھوعہ بہار کے زیر اہتمام اس وسیع گراؤنڈ میں اس کیمپ کے نیچے منعقد ہوا ہے، مرد و خواتین کا جو یہ عظیم الشان اجتماع، اس اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے چند نمونے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے چند پھول آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے بڑی دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہوں. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور یہ ثلث لیل کا حصہ جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، یعنی رات کے 3 حصے میں سے تیسرے حصے میں آپ حضرات کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے اور آپ حضرات اپنے ولولے اور جذبوں کو اپنے سینوں میں دبائے کے بڑے ہی عزم اور حوصلے کے ساتھ الحمدللہ اس ٹینٹ کے نیچے آپ بھی تشریف فرما ہے. اور میں اپنی اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی گرچہ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے، اور ٹینٹ سے ابھی میرا گزر ہوا تو وہاں خواتین کا، ہماری بہنوں کا ایک جمع غفیر جو کیمپ کے اندر انتہائی صبر اور تحمل اور برداشت سے اپنے بال بچوں کو سمیٹ کر اپنے آنچلوں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں. میں بھلے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میں دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ تشریف فرما ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شروع سے لے کے ساتھ وقت میں رات کے آخری تہائی حصے میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا جب تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر عرش سے نزول فرماتا ہے، یعنی عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر نازل ہوتا ہے جو آسمان دنیا پر اور لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی قرضدار جس کے قرضوں کو میں دور کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورتوں کو میں پوری کر دوں، ہے کوئی شخص، ہے کوئی شخص اس طرح سے، ہے کوئی شخص اللہ سے دعا کرنے والا، پکارنے والا. عزیزان گرامی، یقیناً میرے نبی نے یہ بات کہی ہے اور بالکل سچی بات کہی ہے کیونکہ آپ صادق المصدوق ہیں، اللہ نے آپ کے صداقت کی گواہی دی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمائے دنیا پر ہے اور آواز دے رہا ہے. آئے ہم اللہ سے دعا کریں مل جل کر کہ بار الہ اس گھڑی میں، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک ساعت میں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد بنا دے. زور سے بولو آمین. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچے آل اولاد بھائی بہن عدہ قابل دوست صاحبہ اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا. اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہمیں جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضروریات کو پوری فرما اور ہمیں جو قرضدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے مولا. اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کو پوری فرما، پورا کر دے مولا. اور اے اللہ تبارک ہمیں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں جلد سے جلد شفا کامل، شفا عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں بہت سارے مریض بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں
شفا خانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ ان کراہتے ہوئے مریضوں کی کراہت کو سن کر اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، انت الشافی، کوئی شفا دینے والا، ہمارے یہاں سارے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے انتقال کو جواب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیویوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی، بیٹیوں کی، نوجوانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب حاضر ہیں یہاں تیری بارگاہ میں، اسی لیے یہاں حاضری کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تیرے نبی نے فرمایا اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے اور یقیناً سچ فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو ایسے مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ پکارنے والا پکار کے کہتا ہے ارجعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگ اپنے رب کی بھلائی اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف لوٹ جاؤ، لقد غفرتم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، بڑا حسین پرور موقع ہے اور میں کچھ دل کی بات آپ حضرات سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس حسین اور خوبصورت موقع پر، جبکہ وقت کا کافی حصہ گزر چکا ہے، ہمارے کچھ بھائی بہن بازاروں میں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا آؤ اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نبی کی میراث بن رہی ہے، نبی کی وراثت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں نکل جاتے، لوگ دکانوں میں مصروف رہتے تو کہتے لوگوں چلو چلو مسجد میں چلو چلو، اللہ کے نبی کی میراث بن رہی ہے، اللہ کے نبی کی میراث بن رہی ہے۔ لوگ دوڑ دوڑ کر کے اپنی دکانوں کو چھوڑ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھ کر کے رب کا قرآن، اس کی تفسیر، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں ہے نبی کی میراث، کہاں ہے نبی کی میراث، کہاں ہے نبی نے؟ تو انہوں نے کہا لوگوں یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہی تو نبی کی میراث ہے۔ انبیاء علیہ السلام کوئی زمین اور جائیداد پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جاتے میراث میں، اللہ کا دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آؤ سیکھو اس دین کو، اس دین کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ جلسے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اسے مجھے پتا ہے اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن مل جوڑنا جوڑ توڑ کر اوپر سے الف با ایک والی جڑ، ان تمام مقصدوں میں سے بنیادی مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ یہ جو آپ کے خدمت میں اعلانات ہوتے ہیں کہ آپ ادارے کی مدد کریں، ادارے کا تعاون کریں، مدرسے کو بچے ہیں پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے، مدرسین کی تنخواہیں، بچوں کی خوراکیں ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، رہائش ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اتنا اخراجات آپ سے جو مطالبہ ہوتا ہے طلب کیا جاتا ہے، یہ کس لیے طلب کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کی جیبوں سے نکال کر اللہ کی راہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، اللہ کے دین کو نشر کیا جائے، ایسے سپاہی اور ایسی فوج تیار کی جائے، اسلام کی فوج ہو، دین کی فوج ہو، قرآن کی فوج ہو، تاکہ لوگ اللہ کے پیغام کو، دین کو قیامت تک اسی طرح نسل بعد نسل ایک دھیرے دھیرے قیامت تک اس دین کو پہنچاتے رہیں۔ علماء ختم ہو جائیں گے، حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے تو کون قرآن کو اظہار کرے گا؟ کون قرآن کو پھیلائے گا؟ یہ مدارس، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ جامعات یہ دین کے قلعے ہیں، ان قلعوں کی حفاظت کرنا اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولتوں کے ذریعے، یہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری۔ جس کے پاس جو 2 روپے ہیں، 10 روپے، 2 لاکھ ہیں، 2 کروڑ ہیں، اللہ نے جتنا نوازا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں اور اس قلعے کی حفاظت کریں، اس دین کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اسی دین کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ جلسے جہاں چندے کے لیے بھی ہوتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے، بیچارے دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، جنت میں جانے کے طریقے بتاتے ہیں، گناہوں سے بچیں، کیسے بچنا ہے، کیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی مقصد آپ کی مقصد زندگی، ہمارے مقصد زندگی
قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، یہ عبادات کا مقصد کیا ہے، یہ تمام سب بتائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جد و جہد کریں اور اپنے دین کو پڑھ کر لکھ کر سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے جلسوں کا۔ اب اسی بہانے چندہ بھی ہو جاتا ہے، اسی بہانے علماء کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اسی بہانے اللہ رسول کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان، عقیدہ، یہ جو روح ہے، یہ روح جو پیاسی ہوتی ہے اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، اس روح کو بھی غذا دی جاتی ہے۔ جسم کو تو آپ روزانہ غذا دیتے ہیں، روزانہ ہمارے مائیں بہنیں بیٹھ کے کھانا پکاتے ہیں، روزانہ روٹیاں بناتی ہیں، روزانہ گوشت بنتے ہیں، روزانہ سالن بنتے ہیں، روزانہ چاول بنتے ہیں، روزانہ آپ ضرور کھاتے ہو، مٹھائیاں کھاتے ہو، چائے پیتے ہو، اپنے جسم کو صحت مند بنانے کے لیے روزانہ آپ کھاتے اور پیتے ہو۔ لیکن یہ جو جسم دو چیزوں سے بنا ہے، ایک گوشت اور گوشت سے بنا ہے، ہڈیوں سے، اور دوسرا جو یہ سانس، یہ جان، یہ روح، جانتے ہو کہ روح، یہ روح کی وجہ سے یہ جسم قائم و قائم ہے۔ روح نکل گئی، یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہو گیا، اور یہ روح نکلتی ہے، اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہوتا ہے، وہ اوپر ہی جاتی ہے۔ اور جسم مٹی سے بنایا گیا، اس لیے یہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ جسم قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد یہ پورا جسم مٹی بن جاتا ہے۔ 1-2 مہینے 4 مہینے کے بعد قبر کھود کر کے دیکھو، اس میں کچھ نہیں ملنے والا، سب مٹی ہو جاتا ہے۔ تو جسم مٹی سے بنا، تو اس کی حفاظت کے لیے تو آپ کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بھرپور جد و جہد میں لگے، لیکن یہ جو روح پیاسی ہوتی ہے، روح کو بھوک لگتی ہے، اس روح کی غذا کیا ہے؟ اس روح کی غذا اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری ہے، اس روح کی غذا تقویٰ ہے، اس روح کی غذا حلال کھانا ہے، اس روح کی غذا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں محنت اور جد و جہد کرنا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، یاد رکھو شیطان 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، غور سے سنو، 24 گھنٹے ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے اور اللہ سے غافل کرنے کی فکر کرتا ہے، دین سے دور کرنے کی سوچ میں کیسے کیسے تمہیں دین سے دور کیا جائے۔ وہ پورے ہیلے، بہانے، سازشیں اور وہ تمام طریقے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر کے وقت خاص طور سے بڑی گہری چیز لگتی ہے۔ ابھی آپ جاؤ گے، ہو سکتا ہے 3 بجے تک، 2:30-3 بجے تک پروگرام آپ کا ختم ہو، ابھی جا کر کے جیسے بستر پہ لیٹو گے، فوراً حضرت ابلیس سے لگی آ جائیں گے، سو جاؤ، ابھی تو 1.5 گھنٹے باقی ہے، 2 گھنٹے باقی ہے، نہیں مجھے فجر کی نماز نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، 1.5 گھنٹے نیند لے لینا، فجر کے وقت جاگ جاؤ گے۔ اب جو ہی آپ نے کمر سیدھی کرنے کے لیے بسترے پر کر رکھا، خراٹے اعلیٰ حضرت کے شروع تھکے ہوئے، اتنا دیر سے صبح یعنی شام سے لے کر کے رات بھر آپ تقریریں سن رہے ہیں، اللہ وہ پر تھکاوٹ تو آئی، مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور اس میں لمبے لمبے جلسے، بہرحال اس علاقے کے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی عادتیں ہیں کہ آپ باقاعدے اتنی رات جاگتے ہو تو سنو، تو شیطان لعین آ کر کے کھپکی دے گا، سو جا سو جا سو جا، اذان بھی ہو گئی، نہیں ابھی اذان کرنے، اچھا ہم اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے اٹھتے دن نکل آتا ہے، سورج نکل آتا ہے اور شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، فجر غائب، فجر غائب، سب سے پہلے شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن قیم الجوزی بہت بڑے امام گزرے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے تفسیر معوذتین، قلوب من الفلق اور قلوب من الناس کی تفسیر اس میں انہوں نے لکھی۔ اس تفسیر کے اندر پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ شیطان کی جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کافر بنانا، کسی بھی طرح سے کسی آدمی کے بارے میں وہ اس کی جو پہلی جد و جہد اور پہلا حملہ جو ہوتا ہے اس کے ایمان پر، اس کے سینے سے ایمان نکل جائے کسی بھی طرح سے، یا اس ایمان کے اندر فساد پیدا کر دے۔ اچھی خاصی چائے ہے، اس چائے کے اندر تھوڑی سی زہر ملا، پیے گا مر جائے گا،
اچھی خاصی اچھا خاصا کھانا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ کر دے، خلاص نمازیں نہیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے اس کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح سے اس بندے کے ایمان کو ضائع کر۔ چلے آپ کا ایمان محفوظ ہو گیا، آپ نے سمجھ بوجھ لیا، نہیں بھائی ہم اس طرف نہیں آئیں گے۔ شیطان آیا، اس نے کہا چلو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، بڑے علاج کروا لیے، بڑی دوا کروا لی۔ شیطان آپ کے کام میں، آپ کے دل میں بہن ڈالا، فلانے بابا جو ہے نا بہت اچھی تعبیر دے دیں، اور فلانے دربار میں چلو، فلانے درگاہ پہ چلو، وہاں منت مانگو، وہاں روز جا کے مرادیں باتیں، وہاں چادریں چڑھا دو، وہاں مرنے کی منت مانگو، وہاں گدھیوں کی منت مانگو، وہاں یہ کر دو، وہاں وہ کر دو، چلو۔ نہیں بھائی ہم شرک نہیں کرتے، ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ جس کے لیے چاہیں وہ دے دیں۔ اب آپ کہنے کی دیکھ بھائی وہ تو مرے ہوئے ہیں، مر چکے، وہ کہاں؟ نہیں وہ مر نہیں گئے ہیں، وہ اس دنیا سے اس دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، تمہاری آوازیں سمجھ رہے ہیں، بس تم چلو وہاں پہ بزرگ آستانہ ہے، بہت بڑی خانقاہ، وہاں مانگو گے تو تمہیں بیٹا ملے گا، تمہیں بیٹی ملے گی، تمہیں مقدمے میں کامیابی ملے گی، تمہاری جوان بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، غریب ہو تو مالدار ہو جاؤ گے، بیمار ہو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ اس طرح سے شیطان چاروں طرف سے آ کر ورگلاتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے۔ اب جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بیچارہ ڈوبتے کو دن کے کیسے ہاں اچھا چلو کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، چپ چاپ نیا دینی درگاہ سے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور وہاں بابا سے دعا کرتے ہیں، اے بابا ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں بیٹا۔ خلاص اس کے بعد تمہیں بیٹا ملے یا بیٹی نہ ملے، شیطان کو اس سے کوئی غرض نہیں، تمہارے اوپر لعنت بھیج کر تھوک کر شیطان باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان اس نے کیا کر دیا؟ بولو بولو، تمہارا ایمان کیا کر دیا؟ پتہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، اللہ کے سوا غیروں سے مردوں سے جا کے فریاد کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بابا ہم کو لٹکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، یہ مدار والا، یہ قبر والا، یہ درگاہ والا ہماری آوازوں کو سنتا ہے، ہمیں مقدموں میں ہمیں جتاتا ہے، خلاص آپ نے یہ عقیدہ رکھا، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ روزہ بھی رکھیں، آپ حج بھی کریں، آپ نے کہا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان کو پتہ ہے، شیطان کو پتہ ہے یہ بنجر زمین کر دو، ایسڈ ڈال دو، زمین بنجر ہو جائے، اب اس میں تم کچھ بھی کرو وہ زمین میں کبھی گھاس اگ سکتی، جہاں گھاس نہیں چلتی وہاں اناج کیا پیدا کرتا؟ زمین رہے گی، بظاہر تم رہو گے تو فرما ہے، لیکن خلاص ختم، ایمان ختم، تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے ہمیں راہ درگاہ کر دیا، ہمیں مردود کر دیا، تو پھر یاد رکھ میں تیرے بندوں کے لیے کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، جو آپ نماز میں پانچوں ٹائم کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ، مطلب یہ سیدھا راستہ بالکل موٹا موٹی زبان میں یوں سمجھو، اے اللہ ہمیں جنت کا راستہ بتا دے، ہمیں کون سا راستہ؟ اے راہ جو سیدھا تیرے جنت کی طرف جانے والی راہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کون سا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے؟ تیرے ان بندوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے،
تیرے ان بندوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا یعنی تیرے محبوب بندے، تیرے مقبول بندے، تیرے نیک بندے جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی بخشش، اپنا کرم، اپنی اے اللہ نے تو ان کے راستوں پر چلا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیری پھٹکار ہے، دھتکار ہے، وہ جو لعنتی ہیں یعنی یہودی جانتے ہیں؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو یہودی۔ قرآن میں ان کی طرف اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو چکے یعنی کرسچن، نصارا، کرسچن، یہ چرچ والے فادر وغیرہ جو بنے پھرتے ہیں، یہ پانچوں ٹائم آپ فرض نمازوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں اللہ سے دعا کرتے بھی نہیں کرتے؟ یاد ہے اس کا معنی مطلب معلوم ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے انعام کن لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ یہ بھی ایک مبہم بات ہے، یہ وہ بات ہے جس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کن کے وہ کون سی ہستیاں، وہ کون سے مبارک لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد انعم اللہ علیہ من النبیین، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو ہم نماز میں اللہ سے جن کا راستہ مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا کون ہے وہ؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے خاص بندے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انہی انعام پائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، سخت گرمی کے ماحول ہوں گے، لوگ چٹکیاں لگا رہے ہوں گے اپنے پسینوں میں، اللہ فرماتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، اور انہی کے ساتھ وہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ پتہ نہیں چلا صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جو رب کے قرآن کے اوپر ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں۔ یہی اصل بنیاد ہے، اور یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور شیطان اسی صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اور شیطان جب کسی مسجد کے راستے پر بیٹھے گا تو بیڑی اور سگریٹ اور شراب لے کر بیٹھے گا، بولو نماز سے بھٹکانے کے لیے، دین سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان وہاں شراب کی بوتل لے کے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ شرابی کی بات کون مانے، شرابی کی بات کون سنے، بلکہ بہت نیک اور بہت پاکیزہ انسان بن کر بڑا تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کر کے ایسا لباس، ایسی شکل، ایسے جبے، ایسے کبے، ایسی داڑیاں اور ایسے پگڑیاں، ایسے امامے، اللہ 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 دیکھ کر فرشتے آ رہے ہیں، وہ اس راستے پر بیٹھے گا اور جانے والوں کو وہاں کون جا رہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، وہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ صحیح راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، وہ صحیح، اس طرح سے گمراہ کرے۔ اب ظاہر ہے جن بیچاروں کو علم نہیں ہے
جنہیں پتہ نہیں ہے، جو علم حاصل بھی نہیں کرتے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، رسول کی اطاعت و پیروی کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا حق کیا ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ گیا کہاں سے؟ وہ وہی کہہ رہے ہیں تو اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، پھر وہ 40 چیزیں مارے ہیں، کتنے چیزیں مارے؟ 40 دن کے چیزیں لگاتے ہیں تو 3 بیوی بچے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بیچارے گلی گلی نگر نگر جگہ جگہ پھر رہے ہیں، تو بہت دین دار انہیں کے راستے میں چھوڑ۔ آپ نے جو قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے آپ جو صراط مستقیم پر جڑے ہیں، رب کی اطاعت کا جو آپ دم بھرتے ہو، اللہ کے نبی کی پیروی کا دم بھرتے ہو، اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ کیوں اہل حدیث کا سابقہ ہے؟ اہل حدیث کی شان ہے یا تو رب کا قرآن مانتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ کے راستے پر آپ کا جو صراط مستقیم اسی کو پر بیٹھا ہوا شیطان آئے گا، دین کی کل عبادت پسند اسلام کا، اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، جلسہ تو ہو گیا ماشاءاللہ، کتنے لوگ بیٹھے جو بھی بیٹھے ہیں، اکثر دیکھ کر تو جاؤ دیکھو میروں کے اندر کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، عورتیں بھی کام دھام میں لگی ہوئی ہیں، کوئی مٹھائیاں خرید رہا ہے، کچھ کر یہ دنیا ہے میرے چہرے کے لیے۔ یہاں کیا یہاں کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی خود غور کرنے کی بات ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ اللہ کے لیے یہ مجلس بپا کی گئی، یہ کیسے لگایا ہے؟ مزے مار رہے ہیں دکان ہے، بھیڑ مار نہیں، ایسے ہی جہنم کے دروازے میں بھیڑ لگے گی، یاد رکھو۔ یہ شیطانی اڈے ہیں جن شیطانی اڈوں پر تم اپنی بہن اور بیٹیوں کو بھیجتے ہو، میرے ٹھیلے لگا کر کے تم نے دین سے بیزاری کا خود ہی راستہ کھولا ہوا۔ جلسہ ہے تو جلسہ کرو، میرے ٹھیلے کل لگانے چڑھانے کی کیا کرو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے رکھے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں رب کا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے علماء بلائے جاتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، جنت میں جانے کے راستے بتانے کے لیے آپ نے یہ مجلس برپا کی۔ لیکن آپ سے کہیں زیادہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں جا کے دیکھو، روڈوں کے اوپر گاڑی کا نکالنا خود کا چلنا ہوتا، اتنا رش، اتنی بھیڑ، اور اتنا وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کا، لڑکوں کا اختلاط میں ملا جلا، سب جسم سے جسم رگڑ کر کے چلے جانا۔ کیا ہے یہ ہے وہ شیطانی چالیں۔ آج اگر ان کو پابندی، آج آپ نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ بچے کل آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، یہ لڑکیاں نکل جائیں گی، پھر ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کنٹرول کیجیے، حفاظت کیجیے اپنی اولاد کی، کنٹرول کیجیے ان گندی چیزوں سے دور پرہیز۔ دکانیں بہت لگ سکتی، بازاریں پورے چاروں طرف ہندوستان کے اندر موجود ہیں، مارکیٹیں موجود ہیں، آج ہی کرنا ضروری نہیں۔ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے خود گھومو، ٹہلو، کہیں بھی جاؤ، لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں بیوی بچے کیا کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ کل ہی پرسوں کی بات ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہا، میں نے کہا یار یہ روشنی اتنی تازہ ماشاءاللہ، کہنے لگے کانڈ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں جلسہ ہو رہا تھا، 3-4 لڑکیاں جلسے ہی سے غائب، لڑکے بھی غائب، لڑکیاں بھی غائب، ختم۔ کیا افسوس کا مقام، ہمیں ڈوب مرنے کا
یہ بھی ہو میرے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناطے ہو، صراط مستقیم اللہ اور کے رسول کا راستہ ہے۔ دشمن شیطان چاروں طرف سے ہماری نسلوں کو گھور گھور کے چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے، ان کو کیسے چھوڑا جائے، ان کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ان کو کفر میں کیسے داخل کیا جائے۔ یہ آمین پر بڑا فخر کرتے ہیں، رسول اللہ سے بڑا فخر کرتے ہیں، ہاتھ جو سینے کے اوپر بازنے کو بڑا فخر کرتے ہیں، ان کے اندر کیسے ڈھکا جائے، ان کے منبر و محراب کے اوپر کیسے قبضہ کیا۔ آپ کی اسی بستی میں نے سنا کہ اہل حدیث کی نوٹی ہے اور خطبہ دینے والا کوئی اور شخص آ کر کے یہاں چلے اور چلے کی فضیلت بیان کرتا ہے، کہانیاں بیان کرتا ہے، اور روکنے والوں نے جب روکا کہ یہ غلط ہے، یہ فضائل اعمال، یہ فضائل اعمال نہیں ہے، یہ شیطانی اعمال، یہ کتاب باطل ہے، صوفیوں کی، اس کے اندر کفری عقیدے ہیں، شرک کی عقیدے بھرے پڑے ہیں۔ بتانے والے مولویوں نے جب بتایا تو بچوں کو ڈر گئے، ارے یہ اللہ والے ہیں، بڑے نیک والے ہیں، نمازی کی طرف تو بلا دیا۔ چلو بھیا، پھر تو آج سے شروعات ہو گئی آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے میں شروعات ہو گئی کہ بچے جنہیں تم نے ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے وقت کیا ہوا ہے، مسجد مدرسے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، نہ عقیدہ معلوم ہے، نہ توحید معلوم ہے، نہ شرک معلوم ہے، تو پھر کوئی بھی ان کو اچک اچک کر کے شیطان لے جائے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناطے ہو، اپنے علاقے کو سمجھاؤ، سنبھالو، حفاظت کرو، علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء بیچارے چیخ چیخ کر کے کیا کریں؟ یہ حال ہے، یہ حشر ہے۔ کو دین اسلام کی قدر یہ ہے کہ یہ مجلس بلائی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، حدیث بتانے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن اور حدیث سننے والے؟ کتنے لوگ؟ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے یا ہم خود اپنے پیروں میں تمہاری مانیں، ہم خود جہنم کے راستے اختیار کریں۔ ہمیں قدر نہیں ہے دین کی، اسلام کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اللہ کے نبی کی باتوں کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نظر میں نہیں ہے۔ تو بھلا بتاؤ، تمہارا کوئی دوست ہو، تمہارا کوئی رشتے دار ہو، اگر اس کی باتوں کی آپ کو قدر نہ ہو، اس کی عزت نہ ہو، تو وہ تمہاری عزت کرے؟ ہرگز نہیں کرے۔ جب آپ اس کی عزت کرو گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا۔ جب آپ اللہ کی عزت کرو گے، رسول کی عزت کرو گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو گے، تربیت دو گے، تب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصرتیں آئیں گی، مدد آئیں گی۔ ورنہ دیکھو بھارت کے اندر کیسے بھونکا جا رہا ہے، اور بھونکنے والے تمہارے وجود کو ختم کر رہے، تمہاری مسجدیں چھوڑ کر اپنے خداؤں کو ڈھونڈ رہے، خدا ڈھونڈنے کے بہانے مسجدیں کھو دلا، اپنے خداؤں کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ؟ بولو بولو یوٹیوبر، مسجد کو خدائی کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے دین نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت خیر کا بنائے گا، اس کے ذریعے تم پھیلا رہے ہو، تمہیں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو چند دن چند لمحوں کے بعد یہ مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچنی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ اپنی نیتیں سچی رکھیں، یہ عوام کو ہمیں چاہیے، اور ہمارے درمیان اصلاح کی بات ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کو سدھرنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ہم اپنے معاشرے کو پاک و صاف کریں شرک سے، بدعات سے، اور ایسے لوگوں سے بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں اپنے سماج میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، ان کو بلائیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے بلائیں، ان سے سننے کے لیے نہ بلائیں۔ اندھا کسی کی رہنمائی کر سکتا؟ بولو، تم اندھے کے پیچھے بھاگو گے تو حشر کیا ہوگا؟ جب اندھے کے پیچھے جاؤ گے اندھا بن کر کے، تو جہاں اندھا جائے گا نہیں تم بھی جاؤ گے، وہ جائے گا گڈھے میں آگ میں، تم بھی گڈھے میں جاؤ گے۔ اس لیے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ وہ اہل الحدیث کا وہ گروہ، آپ کے باپ دادا کٹیہار اور پورا علاقہ، سید احمد شہید اور سید اسماعیل دہلوی
رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ سے الحمدللہ یہ بقع نور بن گیا تو توحید کی روشنی پھیلی. شرک سے آپ کے دلوں میں نفرت ہے، عداوت ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن شیطان سیدھے دھیرے داخل ہو رہا ہے. ہوشیار ہو جاؤ مسلمانوں، اپنے بچوں کو ہوشیار کرو اور اپنے علماء کو اپنے پیشانیوں میں جھومر بناؤ، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنی جماعت اور جمعیت جو بھی موجود ہیں آپ کے بہار کے اندر ان سے جڑو اور ان علماء کو بلا کر درس لاؤ، مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر. اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، دین کی بھی تعلیم دو. ایسے ادارے قائم کرو جس میں رب کا قرآن بھی ہو اور جس میں سائنس بھی ہو، جغرافی بھی ہو، میتھ بھی ہو، حدیث بھی ہو، قرآن بھی ہو، حفظ بھی ہو، سیرت بھی ہو، فقہ بھی ہو، توحید بھی ہو، قرآن کا ترجمہ بھی ہو، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کے لیے پیدا کیا ہے. ہم دنیا کی بھی تعمیر کریں، دنیا کے اندر بھی نصیب من دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیں. ہمارے یہاں ایگریکلچر انجینئر ہو، ہمارے یہاں بلڈنگ بنانے والا انجینئر، ہمارے یہاں کھیت جوتنے والے، ہمارے یہاں عمارتیں تعمیر کرنے والے انجینئر، ہمارے یہاں سائنس پڑھنے پڑھانے والے، جغرافی میتھمیٹکس سب کچھ جاننے والے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں وہی حافظ قرآن بھی ہونے چاہیے، وہی ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ہمارے یہاں وہی میڈیکل بھی ہونے چاہیے، وہی لائر بھی ہونے چاہیے، لا کالج بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس دارالعلوم قرآن و سنت بھی ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کے اندر امن اور شانتی کو پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمارے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا. خلق لکم فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ گھاس، یہ پھوس، یہ حیوان، یہ جانور، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ چوڑیاں، یہ تمام سب چیزیں زمین آسمان ہماری غلامی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور ہم کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. ہم نمازی بنے، پرہیزگار بنے، حلال سود سے بچے. سود جو کسی بھی طرح سے حکومت اور گورنمنٹ ہمیں سود کھلانے کے لیے بچوں چلو شیطان دیکھو کہاں گزا ہوا رہتا ہے. سامنے میں نکل کے بچے شرارت کر رہے ہیں، گپے مارنے کے خوشو. ابے تمہارے لیے میں سنو ذرا اچھے بچے، یہی تو ہمارے فیوچر نہیں، ہمارے مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت کرے. اللہ ہمارے تمام بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بیویوں کی اور ہمارے خاندان کی اور ہمارے کیا کہتے ہیں معاشرے کے اندر اصلاح فرمائے. عزیزان گرامی فکر کرو، واللہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. بیدار ہو جاؤ اپنی نیندوں سے، جاگو اٹھو، اپنی جماعت اور جمعیت کو متحد کرو اور اچھے لوگوں کو سربراہ بناؤ، اچھے لوگوں کو جو آپ کے لیے خدمت میں، آپ کا ناظرین، آپ کا صدر، آپ کا سرپنچ، آپ کا مکھیا، آپ کے گاؤں کا امام ایسا ہونا چاہیے جو صبح شام آپ کی فکر کرے. کون بیمار ہے، کون بھوکا ہے، کون مریض ہے، جس کے گھر میں چولہا جلا، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، کون جاہل ہے، کون بیمار ہے، اس کے لیے دوا کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، کون جیل کے اندر ہے، جیل کھانے میں ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے، کھانا پانی ہے کہ نہیں، کپڑا ہے کہ نہیں، جوتا چپل ہے کہ نہیں. یہ تمام سب خبر گیری ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ایسے سربراہ، ایسے آپس میں اب ایسے لوگوں کو بنائیں، اپنا بڑا بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا بڑا بنائیں. ہم کیا بنائیں؟ جو پولیس اسٹیشن میں بھی، جو عدالت میں بھی، جو گورنمنٹ کے یہاں بھی ہمارے کاموں کو آسان بنائیں. ایسے لوگوں کو رہبر بناؤ، قائد بناؤ، رہنما بناؤ. یہ نہیں کہ چن لیا اور دے دیا اس کے بعد ذرا ووٹ دے دیا اس کے بعد کیچڑوں میں جی رہے ہو، مچھروں میں جی رہے ہو، مچھلیوں میں مر رہے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی دواخانہ ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد کا خطیب اور امام ہے، نہ ہمارا کوئی رہبری کرنے والا. ادھر دوا کے دو رات مار گیا ہے، ادھر دوا کے دو رات مار گیا. نہیں مسلمان بھائی، مومن کی احسان نہیں ہوتی، مومن کی شان بڑی عزت ہوتی ہے. مومن بڑا عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. مومنوں کی عزت ہے. شیطان اور شیطان کی راہوں میں چلنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے. وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے اور انہیں ذلیل اور رسوا ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جعل الجنة والثواب لمن خالف امر. رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد نے حدیث کو بھی اللہ کے ذریعے فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں جنت عثمانیہ ان کا مقدر ہو جاتا ہے. اے میرے نوجوانوں، اس قوم کی طاقت بنو، اس دین کی طاقت بنو، اس اسلام کا پاور بنو، اس اسلام کے مجاہد بنو، اس اسلام کو اپنی پیشانیوں میں جھومر بناؤ، قرآن اور سنت کو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پورے دنیا کے اندر لہرانے کا جذبہ اور عزم اور حوصلہ پیدا کرو. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے کو اتنا پیدا. ڈرو مت کسی سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے. اللہ نے فرمایا لا تخافوهم وخافوني، تم کسی سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. اور جب تم اللہ سے ڈرو گے تو رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات تم سے ڈرے گی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دی سکتی. گھبراؤ مت، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی نبی کی تعلیم باقی ہے، اور اسلام قیامت کی شروع تک باقی رہے اللہ کے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. گھبرانا نہیں کبھی. ارے غربت و افلاس تو سب کے اوپر آتے ہیں. غریبی، فقیری، کھانا پینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. بہت زیادہ کھا لینا بہت زیادہ زندگی نہیں ہے. اللہ کی قسم آج تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کھانا کھا کے کھانے کو پچانے کے لیے دوڑتے ہیں. پریشان. کبھی بھی اس دنیا کو ہمیشہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہر آدمی کو جواب دینا ہے. ہمیں بھی جواب دینا ہے، ان کو بھی جواب دینا، آپ کو بھی جواب دینا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو اور اپنی ذمہ داروں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. میری ماں بہنوں، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی تم اپنے شوہروں کی گھروں کی ذمہ دار ہو. نبی کائنات نے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ سب سے دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ کس کے لیے خوش نصیبی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من كان له زوجة صالحة ومركب سريع وجار صالح وبيت واسع فهو من اسعد الناس في الدنيا. جس کے پاس نیک بیوی ہو، اچھی بیوی، صالحہ بیوی ہو، پرہیزگار بیوی، ومرکب سریع اور تیز رفتار سواری ہو. ماشاءاللہ، نیک بیوی ہو، سواری تیز رفتار ہو، وجار صالح اور اچھا پڑوسی. آپ کا پڑوسی نیک ہو، جھگڑالو، چغلی، غیبت، کھور پیٹ لگانے والا، دیواریں میں سوراخ کر کے آپ کے گھر کے ڈھیر لے کر کے دنیا میں پھیلانے والا نہ ہو. آپ کی بہن بیٹیوں میں غلط نظر ڈالنے والا نہ ہو، بلکہ ایسا پڑوسی ہو کہ اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو اس کی آنکھ بھی نکال کر کے آپ کے دروازے میں ڈال دیں. خبردار یہ میرا پڑوسی. 3 نیک بیوی ہو اور بولو اور ہاں زور سے بولو ذرا بھیا. تیز رفتار سواری ہو، اور نمبر 3 اچھا پڑوسی ہو، اور نمبر 4 کشادہ گھر ہو. کشادہ گھر ہو، ماشاءاللہ کمرے بنے ہیں، بیچ میں آنگن ہے، کیا بات ہے، چوڑا گھر ہے، ہوادار کھڑی، بھلے جھوپڑی ہو وہ مطلب نہیں، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں جس کے پاس یہ چاروں چیزیں اس دنیا میں مل جائیں وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے. سائیکل بھی ہو، موٹر سائیکل بھی ہو، کار بھی ہو، یہ سب تیز رفتار. ابھی گھوڑے گدھے کے مقابلے میں تو ہے نا. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، الحمدللہ گھر ہے، الحمدللہ نیک پڑوسی ہے، اچھی بیوی. اب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ اچھی بیوی کیسی ہوگی؟ گھر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا، پڑوسی بھی سمجھ میں آ رہا، اور کیا کہتے ہیں سواری بھی سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ اچھی بیوی کا مطلب کیا ہے؟
اللہ اکبر. میری ماں بہنوں سنو, اچھی بیوی کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آپ نے بولا کہ اذا رأیتها سرتک, جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. وہ تمہیں خوش کر دے, دیکھو تو تمہیں مسرت حاصل ہو, خوشی حاصل ہو. یہ نہ ہو کہ دیکھو تو مطلب نفرت سی ہو جائے. میں بھی چیزی گھر میں آئے نہیں, ویسے ہی حالت میں بیٹھی ہوئی, منہ لٹکائے ہوئے, سر پہ پٹی باندھے ہوئے, کیا ہوا بیٹھی, سر میں بہت درد, جب دیکھو کمر میں درد, سر میں درد, ٹانگوں میں درد. ایسی بیوی نہیں, ٹھیک ہے درد ہے, لیکن تمہیں اچھے کپڑے پہنو, سجو سنورو اپنے شوہر کے لیے, اسے خوش کرو. کی جب وہ آئے تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو. بعد میں تم اگر یہ بتاؤ کہ ہاں ہم کو یہ تکلیف نہیں ہوئی, ٹھیک ہے تو تمہارے لیے دوا لایا گا تو سب کچھ ملے گا. لیکن بات میں جھگڑا کرنا, بات میں نفرت کی باتیں کرنا, ہر بات کا جواب دینا, ایسا شوہر کیا کرے گا بیچارہ, باہر جا کر اپنے وقت کو گزارے گا. اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ بیوی سے تنگ آ کر زنا کر دوسرے کے گھروں میں تک جھانکا. آگے ہو رہا ہے جناب, آگے ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں تمام سب بلائیں موجود ہیں. دوسری شادی کرے تو قیامت آ جائے, لیکن زنا کرے تو اس بیوی کو کچھ ہونے والا نہیں, اس کو کوئی کم نہیں. اس لیے اپنے ماحول, اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کریں, چینج پروگرام, نظافت اور صفائی کا خیال رکھنا. اور طہور شطر الایمان, پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی گلیاں, آپ کے گھر, آپ کے سامنے, آپ کا آنگن, آپ کی گلی, آپ کے گھر صاف ستھرے, آپ کے کچن, آپ کے باتھ روم, آپ کے ٹوائلٹ صاف ستھرے رہنے چاہیے. مومن کرنا نہیں ہوگا, بھلے جھوپڑی ہے بنا کے رکھو, سجا کے رکھو, اچھے سے رکھو. الحمدللہ اتنے مسائل آج کل کے زمانے میں موجود ہیں. کیا سے 40-50 سال پہلے ہمارے باپ داداؤں کو نصیب نہیں, دعا اللہ کی جنت گھر کو نصیب نہیں. ہر ایک آدمی کو الحمدللہ نصیب ہے پانی گھر گھر کے اندر موجود ہے. اس لیے نظافت, صفائی, ستھرائی, پہلے دھوبی آ کر کے ہفتے میں کپڑے لے جا کے دھل کے لاتا تھا. آج تو گھر کے اندر واشنگ مشین نہیں تو مطلب واشنگ پاؤڈر ہے, صابن ہے. اپنی عورتیں خود گھر اپنے گھروں میں اپنے کپڑے, اپنے شوہروں کے کپڑے دھل کے ٹانگ کے 50 کپڑے پھیلا کر کے سکھا دیتا. تو اس لیے صفائی, ستھرائی, برف, منجر اپنے بچوں کے لیے تیار کر کے رکھو. کھلاؤ پلاؤ اچھے سے, بھلے کام روٹی کھلاؤ لیکن وقت پر کھلاؤ. عزیزان گرامی کے تمام جو چیزیں ہماری ضرورت ہیں, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. ہم صحت مند رہیں گے, ہمارا معاشرہ صحت مند رہے گا, اچھا رہے گا, دنیا دیکھے گی کہ یہ مسلمان ہیں. چلتے پھرتے آپ دعوت دیں, آپ کا کردار, ہمارا کردار یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہے. ہم غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے جوا کھیلیں گے, غیروں کی طرف شراب پیئیں گے, غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے تاش کھیلیں گے, غیروں کے ساتھ بیٹھ کر بیڑی سگریٹ گٹکے کھائیں گے, غیروں کے پاس ساتھ بیٹھ کر کے ہم دوسروں کی بہو بیٹوں کو ہم جھانکیں گے, تاکیں گے, غلط غلط جملے کہیں گے. تو بھلا بتاؤ غیر کیوں اسلام کو پسند کرنے لگا اور کیوں مسلمانوں سے محبت کرے گا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ہیں یہ بھی ہے, کیا فرق ہے ہم نے کہتے نہیں کہتے. آپ بھی دھوکہ دیتے ہیں, وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. آپ نے بھی زمینیں مانی, انہوں نے بھی زمینیں مانی, ان کے بھی بارات آتے ہیں شادیوں کے, ڈھول اور تماشے اور ڈی جے پی جے کیا کیا لگا کے آتے ہیں سج دھج کے. آپ کی بھی بارات سج دھج کے ڈی جے پی جے دی جاتی ہے. وہ بھی جہیز کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں, آپ بھی جہیز کا مال من کو سروا سروا کر کے لیتے ہو. ایک شادیوں میں 5-5-10 لاکھ دولہے کو کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں موٹر سائیکل لاؤ, 2 ٹو-ویلر لاؤ, 3-ویلر لاؤ, بائک لاؤ, فلانا لاؤ, چارپائی لاؤ, مدرسے لاؤ, بستر لاؤ, چادر لاؤ, تکیے لاؤ, بیٹی بھی دو, اور یہ تمام سب چیزیں ڈیمانڈ اوپر سے پوری کرو. خراب ہے یہ بے شرمی کی کیا پیمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں یاد رکھو تمہیں دینا پڑے گا, جو تم مانگ کے دے رہے ہو نا, بھکاری کی طرح انٹرنیشنل بھکاری کیوں ہے اس کی لائف کر دی. غیر کافروں سے آئی ہوئی یہ خباستیں آپ ان کے نقشے قدم میں چل رہے ہیں. ہماری شادیاں بہت آسانی کے ساتھ ہوگی, بالکل سہل, بالکل 4 آدمی بیٹھے
دو گواہ ہے، باپ بیٹھا ہے یا بھائی بیٹھا ہے، بیٹی والا بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، مہر کا پیسہ 2000 2 لاکھ 2 کروڑ جو بھی طے ہو، ایک سونے کی انگوٹھی یا چاندی کی انگوٹھی یا لوہے کی انگوٹھی جو بھی ہے، الحمدللہ اللہ کا خیر کر رہا، نکاح ہو گیا، قبول طلاق، یہ ہے نکاح۔ آپ نے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا، واللہ بتا رہا ہوں آج شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن زنا کرنا چٹکیوں میں زنا ہو جاتا ہے۔ زنا اللہ نے ہمارے بچے چھوٹے ننھے منھے سن رہے ہیں، اللہ ان کے دماغوں میں یہ بات نہ لائے، زنا جس کو کہتے بچے سوچ رہے ہوئے مولوی صاحب یہ کیا زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آنے والا زور سے بولو آمین، آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اپنے حالات کے اندر اپنے معاشرے اپنے گاؤں کو پڑھا لو، اپنے گاؤں اور بستیوں کو دبا لو، ایماندار بناؤ، اللہ کی قدر نوازی بناؤ، پرہیزگار بناؤ اللہ کی قدر۔ اپنی عورتوں کے لیے بھی مسجد کا انتظام کرو، گھروں کے اندر ان کو پڑھاؤ، عورتوں کو جو نماز نہیں پڑھتی، ہماری مائیں ہماری بوڑھیاں اللہ کی قسم بغیر سورہ فاتحہ پڑھ جا رہی ہیں، مری جا رہی ہیں، ہم ممبروں پہ چلا رہے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، بغیر سورہ فاتحہ یقیناً نماز نہیں ہوگی۔ اے ذات مولوی ذرا تو مجھے کیا بتا، ہماری بوڑھی ماں کو تم نے سورہ فاتحہ پڑھانے کا انتظام کرا، سکھایا نہیں بوڑھی ماں کو؟ پوچھو، بہت سارے نوجوان بھی آپ کو مل جائیں گے اللہ کی قسم۔ سعودی عرب کے اندر ہم جب لے کر کے اپنے انڈین پاکستانی بنگالی مسلمانوں کو لے کے بیٹھتے تھے مسجد کے اندر، سعودی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بیچارے ایک ایک بندے کو پکڑ کر کے کمپنی سے فیکٹری سے کام والوں کھانے دے کر کے بیٹھو، 200 500 50 ہم انہیں 10 دیتے تھے، ہم کہتے تھے سورہ فاتحہ سناؤ، اللہ کی قسم بتا رہا کثیر تعداد اچھی تعداد اس کو ہوتی تھی، ان بیچاروں کو سورہ فاتحہ دینا۔ وہ کہتے تھے ہمارے گھروں میں بھی کوئی کیا نماز کس کو کہتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ آج جا کے اپنی بوڑھی اماں کو بولنا، دادی سے دادی اب دانت نہیں مجھے منہ میں پوپلے، پوچھنا سورہ فاتحہ ہے، بہت کم ہوں گی جن کو سورہ فاتحہ اللہ کی۔ لیکن اے بھائیو، اے نوجوانوں، اے دوستو، کیا آپ کسی ماں کے بیٹے ضرور ہیں، چاہے بوڑھی ماں ہو چاہے جوان ماں ہو، آپ کبھی سوچو کہ میں اپنی ماں کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ کبھی سوچا؟ بوڑھی دادی جہنم میں جا رہی ہے، جا رہی ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھتی، اسے محبت ہے یا اسلام سے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو، میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو، آج بھی مسلمان معاشرے میں جوان بھی ہیں لیکن انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، مردوں کو بھی جانتا ہوں انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، نہیں پڑھتے۔ بالکل ہمارا یونپی یہ بہار بہت دور کے مدھیہ پردیش، میں پورے بھارت میں گھوم رہا ہوں سب 6 مہینے، سارے معاشرے کو دیکھ رہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ یہ بڑے بڑے جلسے ہم کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے، الحمدللہ آپ کا سلام کرتا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن بچیوں کو آپ نے پڑھایا، آپ کی بچیاں بھی سن رہی ہیں، جو فارغ ہو رہی ہیں، جو عالمہ ہو چکی، یہ سماج کے اندر جان، اے میری بچیوں تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اپنے گاؤں میں تمہاری ہر پر لڑکیاں یا بوڑھی یا جوان مائیں جو بیٹھی ہیں، اللہ کے لیے انہیں نماز کا طریقہ، انہیں طہارت دکھاؤ کہ کیسے تمہیں وضو بنانا ہے، کیسے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں وضو تو بنا لیں گے نہیں، لیکن وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا بیچاروں کو بھی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے نماز پڑھے جا رہا ہے، ہوا نکلتی جا رہی ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں معلوم کرے۔ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں نماز سکھاؤ، علم اولاد سب شریف اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، جب وہ کیا ہو جائے، بولو 7 سال کے ہو جائے، بس نہیں ہوا، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائے تو مارو، جب 10 سال کے چلنا پڑے، سو رہا ہے اٹھ چلنا، جاؤ پیار سے چاکلیٹ دیں گے، مٹھائی دیں گے، بیٹا چل نماز پڑھنے کے لیے، پیار سے بھی مار سے بھی انہیں نماز کا عادی بناؤ، انہیں مسجدوں میں لے جاؤ، اپنے بغل میں کھڑا کرو،
ہمارے یہاں بچوں کو مسجدوں سے باہر ہی رکھے گئے. اگر بیچارہ جا کے کوئی بچہ نماز اگلے سب میں اپنے باپ کے بغل میں نہ رہے کسی اور کے بغل میں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے نا. جو دھکے کھائیں میں پکڑا ہے بیچارہ جو وہ بول رہا ہے ہوتا ہے. جو دھکے دے گے اس کو پیچھے کیا جائے. کسی بچے کو مسجد سے دھکا دے کے پیچھے تمہارے بعد میں تو تمہاری غلطی ہے. جب جماعت میں وہ بچہ کھڑا ہے تو اس کا احترام کرو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو. وہ پہلے آیا ہے, وہ پہلے سب میں ہے, تم اس کو کھچیٹ کر بھاگنا ہے اور جا کر کے وہاں تم اس کے ساتھ رہو تو یہ غلط ہے. گھروں میں عورتوں کو سکھاؤ طہارت کیا ہے, وضو کیسے بنا جاتا ہے, غسل کب واجب ہوتا ہے, کب فرض ہوتا ہے, اس کی تعلیم ہونی چاہیے. یہ جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام سب ہم آپ کو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. صفائی نظافت ستھرائی سے لے کر کے اپنے بچوں کے ناخن بغل کے بعد ناک کے نیچے کے بعد کب سب کتنے دنوں میں صاف ہونے چاہیے یہ سب بتاؤ. کہ 15-20 دن کے اندر یہ بغل کے بعد ناک کے نیچے کے بعد صاف کر دو. یہ تعریف بھولنے کی تمہیں بھول نہیں ہوتی. بڑے بڑے لے کر کے کھرچ یہ نہیں بھولتے. یہ ہر دوسرے چیز کو کھرچو اور جنہیں ہر 10 دن 15 دن تک کھرچنا پھینکنا اسے چھوڑ دو. الٹا کام کرو. جسے ہفتوں میں صاف کرنا چاہیے اسے مہینے لگ جاتے ہیں, اور جسے کبھی نہیں صاف کرنا چاہیے انہیں 2-3 دن کے اوپر کھرچ کے پھینک کے رکھے جاتے ہیں. کیا کرو گے؟ داڑیاں کھرچ کے شادی ہوگی, بوڑھے ہو گئے اور شادی نہ بھی ہوئی تو کافی کیوں ہے. میں نے کہتا داڑھی کھرچ کے پھینکنا کیوں ہے, لیکن نفرت کیوں سنتیں نہیں دے, سنت رسول سے دل نفرت کیوں. اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر تعریف نہیں کیوں آپ کھرچ کے پھینک رہے. میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں اسی لیے کہ مبادہ کوئی یہ کہہ رہا تھا مجھے دیکھ رہے نہیں, لیکن میری آپ سے درخواست کہ اس مبارک داڑھی کو خوش ہو. بولو انشاءاللہ نہیں کافر, بولو انشاءاللہ, بولو مت کھرچو, مت پھینکو, اس کو پھینک کر باتھ روموں میں, حماموں میں, ٹوائلٹوں میں. اور یہ بھی کتنی ضدی ہے, تم عورت بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ ہر دوسرے تیسرے دن نکل آتی ہے. کہتی عورت کیوں بن رہا, اللہ نے مجھے مرد بنایا تو مرد رہے, اور یہ بیچارہ عورت بننے کے چکر میں رہتا ہے. عورت بننے ارے مرد ہو تو مردوں کی طرح رہو. مرد کے سامنے چھوٹی داڑھی ہوتی ہے اور عورت کے پیچھے کیا ہوتی ہے, بولو بولو, عورت کے پیچھے چھوٹی ہوتی ہے سر میں. یار کمال ہے, آپ لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ عورت دیکھا ہی نہیں. آپ تو ایسے بنے بیٹھے جیسے کبھی عورت دیکھا ہی نہیں. ارے بھیا اماں کو دیکھ لو, اپنے بہن کو دیکھ لو, آپ اپنی بیوی کی چوٹی دیکھ کر نہیں پتا چوٹی ہوتی. اگر آپ کی محترمہ ٹکلی ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت خراب. بولو اچھا لگے؟ نہیں, بالکل ایسے ہی آپ اس کی نظر میں رکھتے ہیں. جب داڑھی منہ کے پھینک دیتے ہیں تو آپ بیوی کی نظر میں ویسے ہی پھینکنے لگتے ہیں جیسے بیوی اگر اپنے بالوں کو صفا کروا لے, سر کے بال کو مڑوا لے تو کیسی بھوتنی لگے. ہر آدمی ڈر کے بھاگ رہا, دودھ آیا دودھ آیا دودھ آیا. یہ زینت ہے مرد کی, اور چھوٹی زینت ہے کس کی, عورت کی. کیا کہنا بتاؤں, کیا کیا سکھاؤں میرے عزیزوں میرے بھائی. دل تو کہتا ہے اللہ کی قسم آپ بیٹھے ہوئے کی محبت سے پیار سے, لیکن سب سے پہلی جس چیز کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائیوں اپنے ایمان کی حفاظت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں. مطلب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, نماز اور تقویٰ پرہیزگار لوگوں کی جو حالات آتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو. مشرک بدعتی کی صحبتوں میں, فاسق و فاجر بدمذہب کی صحبتوں میں بیٹھو گے, ان کی جماعتوں میں جاؤ گے, اسی طرح سے ہو جاؤ گے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہیں کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے اور ابو بکر سے بھی محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ ابو بکر سے محبت کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نیک لوگوں سے محبت کرو۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو مشرک نہیں ہیں، بدعتی نہیں ہیں، موحد ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ہمارے آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن شرک اور بدعت نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جو ایمان کے سچے۔ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان 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 اسلام اسلام اسلام، لیکن کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے ملاؤں کے فتوے، ان کے اپنے ملاؤں کے لکھی ہوئی کتابیں، اس کے اندر جو کچھ اور فور اور بکواس لکھا ہوا اسی کو دین سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اس رب کے قرآن میں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی، اور میرے طلبہ حضرات، میری طالبات بچیاں، یا جو وہ ہماری خواتین جو الحمدللہ میری بات سن رہی ہیں اور انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنا آتا ہے، آج سے اپنے شوہروں کو بولو نماز بھی پڑھیں وہ، اور ان سے اجازت لو کہ میں 4-5 شاگردہ بناؤں گی جو گاؤں کے اندر جو بیچاری ان پڑھ عورتیں ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتی، انہیں پڑھنا سکھاؤ۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتی تو انہیں کم از کم سورہ فاتحہ حفظ کراؤ، اور اسی طرح 2 سورتیں 3 سورتیں کم از کم قل هو اللہ انا اعطینا اور اذا جاء رسول اللہ، یہ 3 سورتیں بھی یاد کرا دیے، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی اور دعائے معصوم سکھا دیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موٹی اتحیات، ہاں اتحیات سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ 2-3 سورتیں اور اتحیات۔ میں اللہ کی قدر میں کھڑا کر کے بولوں تحیات کرو، اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا تحیات صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا۔ واللہ یہ میرا چیلنج نہیں بتا رہا ہوں، تو بڑی بڑی باتیں کر کے کیا کریں جب ہم کو پتہ ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں ماننا ہمارے ابا کون ہیں، اور ہم بڑا کالر اونچی کر کے گھوم رہے ہیں، شریف بنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ابا کون ہیں، کیا فائدہ؟ اس لیے یہ بنیادی طور پر میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے جو بھلے عالم نہیں ہیں لیکن ان کے ماں باپ نے انہیں سکھایا ہے، آج سے شروع کرو گاؤں میں کوئی بھی عورت ان پڑھ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی مرد ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے کوئی اور اگر ان پڑھ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی عورت سورہ فاتحہ اور اتحیات اور درود ابراہیمی اور 2-3 سورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھے بغیر کرنا نہیں چاہیے۔ آج سے یہ عہد کرو انشاءاللہ تعالیٰ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تب یہ جلسے کا فائدہ ہے، تب ہمارے آنے کا فائدہ ہے، ہمارے چلانے کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس جلسے سے آپ نے یہ نہیں لیا اور نہیں لے جا کے اپنے گھروں میں عمل کیا